آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا روم کے بادشاہ کے پاس. وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے. اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے, آٹا پیستا ہے. اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا, پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا. میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی. اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں, چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں. وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے, ایک مسلمان کی تکلیف. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے, اور میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں. فوراً رکا لکھا, قاصد سے کہنے لگے واپس جا, روم کے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے, ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا, اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا, اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا. تو ابھی چھوڑ دے, میں تجھے پیغام دے رہا ہوں. وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا, ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا, آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے. کہتا ہے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا, کہنے لگا میری طرف دیکھ کے, رکا میں نے پڑھ لیا ہے. علماء علماء کو جانتے ہیں, تاجر تاجروں کو جانتے ہیں, تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں. اور میں تم مسلمان ہو, میں نہیں ہوں, پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو, میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں. میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا, میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا, تم لے جاؤ. کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا, کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا. ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا, اور اس کی ہچکی بندی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی. میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا, کہنے لگے خود ہی پوچھ لو. میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا, کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے, آج سنگار ختم ہو گیا, آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے, تمہارا امیر چلا گیا. تو میرے دل میں خیال آیا, میں نے آہ بھری. میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا, لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں, پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے, پر وہ پھر بھی فقیر تھا. فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی, تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی.